اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک عشرہ ہمارا رمضان المبارک کا ختم ہو گیا۔ اب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عالم کے ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے جو قابل مغفرت ہے۔ جو قابل مغفرت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی بھی اس عشرے میں مغفرت ہو جائے۔ 10 تراویح تو پوری ہو گئی، 11ویں تراویح آج پوری ہوئی ہے۔ بتایا تھا سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے، دونوں مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے، 3 نبیوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو بازو نازل ہے۔ یہ تینوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہیں۔ پہلی صورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے، دوسری صورت حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے، تیسری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے۔ اتفاق کی بات ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن پاک میں کل 114 صورتیں۔ سورہ یونس علیہ السلام ترتیب کے اعتبار سے 50 پر 1واں نمبر ہے، سورہ ہود 50 پر 2 نمبر ہے، سورہ یوسف علیہ السلام 50 پر 3 ہے۔ تینوں صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن سورہ یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قصہ کیوں بیان فرمایا؟ تینوں صورتوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث ہے، دائم الاحزان والفکر، ہمیشہ غمگین رہا کرتا۔ کیا غم تھا، کیا فکر تھی؟ غم اور فکر یہ کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے۔ سورہ یونس میں جو پہلی صورت ہے، اس کے بعد سورہ ہود ہے۔ سورہ یونس میں 2 آیتیں ہیں، صرف ان 2 آیتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ گویا وہ 2 آیتیں پورے انسانوں کی زندگی کے لیے نچوڑ ہے۔ قرآن پورا ویسے ہی ہے، کسے ہم بولیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، لوگو، یہ مکی صورت ہے، یعنی کافر، مشرک، یہود، نصارہ، مجوسی، ہندو، مسلمان سب اس میں شامل ہیں۔ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس واعظ آ گیا۔ موعظۃ کا معنی ہے واعظ۔ یہ آج کل بیان بولتے ہیں، تقریر بولتے ہیں، پرانے زمانے میں واعظ بولتے تھے۔ موعظۃ کا معنی واعظ۔ واعظ کا معنی کیا؟ واعظ کا معنی ہے جو بھی آدمی بات کرے گا سامنے والے کے دل میں اثر کرے گا۔ اب یہاں واعظ کون سا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ واعظ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک آیت تمہارے دلوں پر اثر کرے گی، پکی بات ہے۔ قصے بہت ہیں سنانے کے لیے، یہ قصہ سناتا ہوں۔ کعبۃ اللہ شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہے اسے پڑھتے تھے۔ کعبۃ اللہ ایسے ہی 4 کونا ہے، یعنی ذرا لمبا سا ہے، برابر 4 کونی نہیں، ایسا لمبا ہے کعبۃ اللہ شریف۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو 3 دیوار کے پاس رات میں ایک طرف ابو جہل، ایک طرف عتبہ، ایک طرف شیبہ، یہ تینوں کٹر دشمن اسلام کے۔ اسلام کی دشمنی میں فرسٹ کون؟ ابو جہل، اس کے بعد عتبہ، اس کے بعد شیبہ۔ ایک دیوار کے پاس وہ کھڑا ہے، ایک دیوار کے پاس یہ کھڑا ہے، ایک دیوار کے پاس یہ کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ پاگل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ سننے کے لیے آ کر کھڑا ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر ختم کرتے تو جو سحری کا وقت ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب یہ چپکے سے جاتا ہے، وہ بھی چپکے سے جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں ہے؟ وہ پوچھا تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ یار کیا کہوں، محمد جو پڑھتے ہیں نیند نہیں آتی ہے گھر میں، طبیعت کھینچ کے مجھے یہاں لاتی ہے کہ جاؤ محمد جو پڑھتے ہیں وہ سنو۔ تو اس نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، اس نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ اور پھر تینوں نے کہا دیکھو اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے گی تو سب مسلمان ہو جائیں گے، ہم لوگ سردار کہلاتے ہیں، ایسا چھپ کر اگر ہم آ کر سنیں گے اور سننے کا علم سب کو ہو جائے گا تو سب ایمان لائیں گے۔ وعدہ کرو کل سے نہیں آئیں گے، تم بھی وعدہ کرو نہیں آئیں گے۔ تینوں نے وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن پھر تینوں حاضر۔ اب تینوں کی ملاقات واپسی میں، ارے یار کل پھر تم لوگوں نے کیا کریں یار، نیند نہیں آتی ہے، طبیعت کھینچ کے حال آتی ہے، جاؤ تم سنو محمد کا کلام۔ یہ ہے قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دلوں کو نرم کرنے والا کلام ہے قرآن پاک۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پارے 14 میں ہے، وہ بھی مکی صورت ہے۔ پوری دنیا میں 1,500 سال سے جمعے کے خطبے میں آخری میں یہ آیت پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، معلوم یہ جملہ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ یہ آیت جب ختم ہوئی یہی ابو جہل بولتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، وَإِنَّهَا لَمُثْمِرَةٌ، یہ کلام پھل والا ہے، پھلدار کلام ہے، پھل دینے والا کلام ہے۔ بولنے والا کون؟ ابو جہل، قسم کھا کے بولتا ہے۔ اس کے بعد بولتا ہے اس کی شاخیں آسمان کو پہنچتی ہیں اور اس کی جڑیں زمین کے اندر جاتی ہیں۔ ایک کتاب ہے تفسیر جلالین، اس میں لکھا گیا ہے یہ آیت کے نازل ہونے پر۔ تو ویسا کلام ہے۔ اور بولنے والا کون؟ دشمن اسلام کا نمبر 1، فرعون سے بھی بڑا دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرعون تھا دشمن، اس سے بھی بڑا دشمن ابو جہل۔ خیر، اس کے بعد فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے دل کی بیماریوں کا۔ دل میں جو کچھ بیماریاں ہیں ان سب کے لیے شفا ہے۔ ایک تو دل کی بیماری جس کو ہم لوگ ہارٹ پیشنٹ بولتے ہیں انگریزی میں، دل کی بیماری، ہارٹ آ گیا، دل کمزور ہو گیا، دل میں درد، یہ وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بھی شفا ہے۔ لیکن دل ہی اصل ہے گناہوں کا بھی نیکیوں کا بھی اصل مرکز سینٹر دل ہے۔ تو جو کچھ گناہوں کا جذبہ ہے دلوں میں اس کو نکالنے کے لیے یہی قرآن پاک ہے۔ یعنی اس قرآن پاک کی تلاوت آدمی کے دلوں میں جو نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا جذبہ ہے وہ نکال کر ختم کرتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، حدیث میں ہے الا سنو ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اتنا اچھا، بکری کو ہے نہیں، شاید وہ بھی بڑا ہے، دل جسے بولتے ہیں، انسان کا بھی اتنا ہی۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، آنکھ صحیح ہو جاتی ہے، کان صحیح ہو جاتا ہے، زبان صحیح ہو جاتی ہے،
ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے، پیر صحیح ہو جاتے ہیں، سوچنا صحیح ہو جاتا ہے، غلط نہیں سوچتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، وہ دل جب بگڑ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، آنکھ بھی خراب ہو جاتی ہے، یعنی جسے نہیں دیکھنا ہے اسے دیکھتا ہے، جو نہیں سننا ہے وہ سنتا ہے، جو نہیں بولنا ہے وہ بولتا ہے، جو نہیں پکڑنا ہے وہ پکڑتا ہے، جہاں نہیں جانا ہے وہاں جاتا ہے، اور خیالات تو بڑے خراب ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہدن، نیشنل ہائی وے، ہمارا نیشنل ہائی وے 2 کلومیٹر، فوراً ایک ٹرننگ، اس میں ٹرننگ نہیں، اس میں ٹرننگ نہیں، لمبی سڑک ہے، ہائی وے، ایکسیڈنٹ کا کیا بھی تصورش نہیں، کچھ بھی نہیں، ویسا ہائی وے، ہدن کا معنی ہے ہائی وے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں، جہاں بھی ڈر نہیں، انکی مچ ہو گئی 500 کی رفتار میں، کیوں؟ ورحمت، یہ راستہ جہاں ہائی وے ہے وہیں رحمت کا راستہ ہے، قرآن ویسا ہے، لیکن سب کو نہیں، لقومی یؤمنون، جسے یقین ہو قرآن کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی سب سے کہو، پورے انسانوں سے، بفضل اللہ، قرآن جو ملا ہے، اور وبرحمتہ، رحمت سے مراد یہاں نبی علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ملے ہیں، ان دونوں سے خوش ہو جاؤ۔ قرآن ہم کو ملا ہے، ہم خوش ہو جانا ہے، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، کروڑ پتی بنا، وزیر اعظم بنا، وزیر اعلیٰ بنا، سب بیکار، قرآن آ گیا تو خوش ہو جانا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، مجھے قرآن ملا ہے، مجھے آج قرآن پڑھنے کی توفیق ملی۔ حدیث میں ہے جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا ہی روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے روشن ہوتے ہیں، ایسا نور ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ آگے کیا بولتے ہیں اللہ؟ خیر مما یجمعون، تم جمع کر کے جو رکھے ہو سونا چاندی ہیرے جواہرات، ان سب سے بھی افضل ہے۔ تم کمرہ بھر کے سونا چاندی جمع کر کے رکھا ہو، تمہارے پاس قرآن ہے تو قرآن کے مقابلے میں وہ پورا سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو جو دولت عطا فرمایا قرآن پاک کا، بہت بڑی دولت، اس کی قدر کرنا۔ یہ قرآن ملنے کے بعد کسی کو بھی دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، کیا انہیں کار میں جاتا ہے، کیا انہیں پلین میں جاتا ہے، کیا انہیں بنگلہ میں رہتا ہے۔ ہم نہ قرآن ملا، ہم نہ قرآن ملا، بار بار بولا ہم نہ قرآن ملا، اس سے بڑی دولت کون سی بھی نہیں ہے۔ جتنا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا ہے ہزاروں سونا چاندی سے بہتر، 10 منٹ 10 گھنٹہ پوری جان دے دینا چاہیے، لیکن جتنا پڑھیں گے اتنی محبت بڑھے گی قرآن پاک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔